آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ایمان اور عقیدہ، جس میں ہم آج ایک نہایت اہم بنیادی موضوع عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کریں گے۔ یہ عقیدہ دراصل دین اسلام کی اساس ہے اور اس پر ایمان کے بغیر کوئی شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس نہایت اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے آئیے ہم اللہ کے نام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا سلسلہ نبوت ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا۔ جس طرح ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے، یہ سلسلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس سلسلے میں داخل نہیں ہو سکے گا اور قیامت تک کوئی آپ کے اس عہدے پر فائز نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ جیسے ہی یہ سلسلہ ختم ہوا، فوراً ہی حملے شروع ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بھی اس عقیدے پر پہلا حملہ ہوا اور اس کے بعد مسلسل حملے ہوتے رہے۔ مسیلمہ کذاب اور اسود انسی جیسے افراد نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب کے اہل کتاب یہود و نصاریز کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں تھے، بلکہ ایک منظم سازش تھی اسلام کے بنیادی عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا میرے جیتے جی دین میں کمی کی جائے گی کہہ کر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ نے 11 لشکر بھیجے اور 1 سال سے کم عرصے میں یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا فتنہ اٹھا جب بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ در حقیقت دین کے ایک اہم رکن کو رد کرنا تھا۔ یہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بصیرت کام آئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر وہ ایک رسی بھی روکیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں اس سے قتال کروں گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہم ہلاکت خیز حالات سے دوچار ہوئے، لیکن اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے ذریعے احسان عظیم کیا۔ خلفائے راشدین کے بعد بھی تاریخ اسلام میں جب بھی جھوٹے مدعی نبوت نے سر اٹھایا، مسلمانوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان فتنوں میں اسود آنسی، مسیلمہ کذاب، مختار ثقفی، حارث بن کذاب اور وہ ملعون خراسانی شامل ہے جس نے خدائی کا بھی دعویذ کیا تھا۔ ماضی قریب میں تحفظ ختم نبوت کے لیے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سر فہرست ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ تحریک ختم نبوت میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے خون کا جوابدہ میں ہوں۔ مجھے اس باب میں مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی کا نام بھی یاد آتا ہے، جنہوں نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی۔ ہندوستان میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے فتنہ کھڑا کیا، جس کے متبعین اب ظہیر الدین، مرزا محمود اور مسٹر علی لاہوری جیسے مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم یعنی مہر ہیں، اور مہر ہمیشہ بند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آج کے دور میں بھی مرزا قادیانی، شکیل اور گوہر شاہی جیسے فتنے نئے طریقوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ناواقف مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ختم نبوت ہر ایک کا ذاتی مسئلہ ہے۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اسی طرح آج ہمیں اس نئے فتنے کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ ہم سب ابھی سے عہد کرتے ہیں کہ اس عظیم مشن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے اور اسے آگے نسلوں تک پہنچائیں گے۔